أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں فخر کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک جمعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک اس مسجد کی رونقوں کو دوبالا فرمائے، اللہ پاک ہر مسجد کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے، اللہ پاک ہمارے جملہ نمازی بھائیوں کو صحت و سلامتی والی لمبی عمریں عطا فرمائے، تمام اہل محلہ کی خیر فرمائے، اللہ پاک ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور اللہ پاک ہم تمام کو کھرا سچا پکا مسلمان بنائے۔ سامعین محترم، رجب المرجب کی بہاریں جاری و ساری ہیں۔ 2 رجب المرجب ہے آج۔ عظیم الشان مہینہ کہ جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام 27 رجب المرجب کو اس مقام تک پہنچے جہاں تک کسی انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یاد رکھیں واقعہ معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر یہ ہے کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کے حسن کا دیدار کیا ہے۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، رب آزمائشیں بھی اتنی لیتا ہے۔ واقعہ معراج کا جو پس منظر ہے، اس کا تعلق بھی
اسی موضوع کے ساتھ ہے کہ رب کے ساتھ جتنا قرب اتنی آزمائشیں. بڑے بڑے انبیاء جن کو قرب خداوندی حاصل تھا، آزمائشیں بھی اتنی بڑی بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. آپ کی معیشت بڑے عروج پہ تھی. بہت بڑا آپ کا بکریوں کا، جانوروں کا ریوڑ ہے. 40,000 سے زائد بکریوں کا آپ کا ریوڑ ہے، اور تقریباً 40 آپ کے باغات تھے، اور کئی غلام تھے، اور حسن و جمال کے پیکر 12 بیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، میرے نبی سے جا کر کہو رب آزمائشیں لینا چاہتا ہے. یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے، آزمائشیں بھی پوچھ کے لی جا رہی ہیں. رب آزمائشیں لینا چاہتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، شاعر ایک جملے میں اسے باندھتا ہے کہ حضرت ایوب نے کہا، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. رب کو اگر یہ پسند ہے کہ مجھ پر آزمائشیں ہیں تو پھر میں بھی صبر کر کے دکھاؤں گا. ایک غلام حاضر ہوتا ہے، حضرت بڑی پریشانی والی بات ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی 40,000 بکریوں کا ریوڑ اسے ایک تیز پانی بہا کر لے گیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. دوسرا غلام حاضر ہوتا ہے، حضرت 40 باغ، اچانک ایک آندھی آئی، سارے باغ کو 40 کے 40 باغات کو جلا کر راکھ کر گئی. تیسرا غلام آیا، حضرت بڑے دکھ کا پیغام ہے، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں دعوت پہ تھے، مکان کی چھت گری، سب کے سب شہید ہو گئے. بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، اگر اولاد نیک ہو تو، مگر نہ اولادیں بھی، خود اولادیں بڑھاپے کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. کہا جی 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اس پر بھی صبر کیا. پھر جسم پہ ایسی بیماری آ گئی، اللہ کی آزمائش دیکھی. اللہ نبی ہیں، جسم میں ایسی بیماری کے کیڑے پڑ گئے. کیڑے، آپ کے بارے میں قصص الانبیاء اگر آپ اٹھا کر پڑھیں اور دیگر کتابیں جو سیرت کی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کیڑا آپ کے جسم سے گرتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے جسم پہ دوبارہ رکھتے. کہا کہاں جاتا ہے؟ اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے. اتنی آزمائشیں، پر رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی. ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بکریوں کا ریوڑ ختم ہوا تو میں چپ رہا، صبر کی. 40 باغات جل گئے، خاموش رہا، صبر کیا.
مولا 12 بیٹے شہید ہو گئے، تیری رضا پہ راضی رہا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جسم پہ مرض آیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مولا تجھ سے اب بھی گلہ نہیں، صرف ایک التجا ہے کہ اس زبان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اس لیے کہ یہی تو زبان ہے کہ جس سے تیرا نام لیتا ہوں، جب جب یہ سلامت رہے گی تب تب اللہ اللہ کرتا رہوں گا، بس اس کو سلامتی دینا۔ ایک وقت آیا، بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مقام و مرتبہ ہے، اللہ سے کہتے کیوں نہیں کہ اللہ شفا عطا فرمائے؟ اللہ سے کہتے کیوں نہیں؟ تو کہا، کیا میرا محبوب، میرا رب نہیں جانتا کہ اس کا پیارا کس حال میں ہے؟ وہ نہیں جانتا؟ جانتا تو وہ بھی ہے، جب وہ چاہے گا پھر میری رضا ہوگی۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی، ربی انی مسنی الضر فانت ارحم الراحمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے صحت عطا کی۔ بیوی نے سکھ کے دنوں میں پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایک گزارش ہے، سوال ہے، یہ بتائیں کہ دکھ کے دن اچھے تھے یا سکھ کے دن؟ حالانکہ سکھ کے دن اچھے ہوا کرتے ہیں، دکھ کسے پسند ہے؟ عرض کی دکھ کے دن اچھے یا سکھ کے؟ کہا میری پوچھو تو دکھ کے دن اچھے تھے۔ کہا جی وہ کیوں؟ سکھ تو ہر شخص کو پسند ہے۔ کہا جب میں بیمار تھا، روزانہ ایک فرشتہ رب کے ہاں سے آتا تھا، رب پوچھا کرتا تھا، اے میرے نبی بتا تیرا کیا حال ہے؟ جب سے صحت آئی ہے، کبھی فرشتہ آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو مجھ سے پوچھو تو دکھ کے دن اچھے۔ تو بھائی جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی آزمائش۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں آئے، آزمائش دیکھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا ہے، حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے آپ نے سفر کیا، سفر سے واپسی مکہ نہیں لوٹے، مدینہ گئے، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ غالب کہتا ہے نا کہ مکان کی فضیلت مکی سے ہوتی ہے، سمجھیے گا، مکان کی فضیلت، گھر کی فضیلت گھر والوں سے ہوتی ہے، نہ کہ مکان کی شان مکان سے ہے۔ نہیں، مکان کی فضیلت مکی سے ہے۔ ارے مدینہ مکان پہلے بھی تھا، لیکن نام یثرب بیماریوں کے گھر تھا، مکی چینج ہوئے، رسالت مآب تشریف لائے، اللہ نے اس مکان کو وہ عزت عطا کی، یثرب سے مدینہ بن گیا۔ کہاں بیماریوں کا گھر تھا، پھر وہاں کی مٹی شفا بن گئی۔ حضرت عبداللہ یثرب گئے، وہیں طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ کو خبر پہنچی کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، ابھی چند وقت، تھوڑا وقت گزرا تھا، تڑپتی ہیں کہ جا کے اپنے شوہر کی قبر کو دیکھاؤں، اس مٹی کو چوماؤں، لیکن پیٹ میں امانت ہے جو اس کائنات کو دینی ہے، وہ امانت روکے ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چند سال ہوئی،
آپ کے دادا سے سیدہ آمنہ پوچھتی ہیں کہ اجازت ہو تو اپنے شوہر کی قبر سے ہو آؤں، اس کی مٹی چوم آؤں۔ سسر نے اجازت دی۔ حضرت آمنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ اور ایک اور خاتون ہیں، غالباً حضرت میمونہ ہیں، ان کو لے کر مدینہ گئی اپنے شوہر کی قبر پر۔ وہاں شوہر کی قبر کی زیارت کی، تقریباً 1 مہینہ وہاں رہی۔ واپسی مکہ آنے کا ارادہ کیا۔ سبب یہ تھا کہ جو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی عام کا نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا نبی ہے، یہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آمنہ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے مکہ کا ارادہ کیا، لیکن ابھی سفر جاری تھا۔ ربوہ کے مقام پر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ماں ساتھی خاتون سے کہتی ہیں کہ میں تو جاتی ہوں، اپنے بیٹے کی ذمہ داری تمہیں سونپتی ہوں، یہاں سے بخیریت جا کر قریشیوں کے سردار حضرت عبد المطلب تک جا کر ان کی یہ امانت پہنچانا۔ اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں، بیٹا محمد، ہر زندہ نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر بقا کو فنا ہے سوائے رب کی ذات کے، ہر نئی چیز میں پرانا ہونا ہے۔ لیکن بیٹا، لوگ گزر جاتے ہیں، لوگوں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، لوگوں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، پر قیامت تک میرا نام رہے گا۔ بیٹے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امی جان وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تجھ جیسا لال چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں سے کہتے ہیں، ماں آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں۔ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ساتھ والی خاتون آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، میں ربوہ کے مقام سے اتر رہی تھی، میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ میں نے جا کے دیکھا تو ماں کی سر کی طرف، قبر کے سر کی طرف حضور کھڑے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے امی جان، آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سینے سے لگایا، کہا کس نے کہا آپ کا کوئی نہیں، میں ہوں نا آپ کی۔ آزمائشیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ لوٹے، پھر حضرت عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ اٹھایا، پیار دیتے، چومتے، ساتھ بٹھاتے، ساتھ کھانا کھلاتے۔ حضرت عبد المطلب کی وہ مسلک کہ جس پر بڑے سے بڑے قریشی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھا کرتے۔ پھر حضرت عبد المطلب جو شفیق دادا تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، پھر ذمہ داری چچا نے سنبھالی۔ پھر اس وقت جو مشکلات پیش آئیں، اعلان نبوت کیا، آزمائشیں رب کی، عام الحزن آیا،
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی کئی دن تک کھانے کو کچھ میسر نہیں، درختوں کے پتے کھا کر ہم نے وقت گزارا۔ خوش سالی کا لمحہ عالم یہ تھا کہ ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی، دودھ نہیں آتا تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے، ماں بچوں سے یہ کہتی تھی بیٹے آواز مت نکالو، اگر کفار نے یہ آواز سنی تو رسالت مآب کو تانے دیں گے، تو یہ باتیں سن کر بچے بھی خاموش ہو جاتے۔ عام الحزن شفیق چچا جو ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ محبوبہ بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا، جو ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دینے والی، تسلیاں دینے والی۔ اتنی آزمائشیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم ایسا کیا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، جا کر کہو کہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ ساری تکلیفیں ختم نہیں ہو گئی ہوں گی، سارے مسائل حل نہیں ہو گئے، طبیعت میں کتنا سکون آیا ہوگا کہ سب کہیں مولا دیدار فرما، یہاں خود رب کہہ رہا ہے جبرائیل جا کر کہو رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرت سیدہ ام ہانی جو حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، آپ وہاں ان کے گھر آرام فرمائے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کی مولا کہاں سے جاؤں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس کو لکھا، کہا جی چھت سے سوراخ کریں۔ حضرت جبرائیل امین چھت سے سوراخ کرتے ہیں، اندر آتے ہیں، محبوب تو آرام فرمائے، محبوب تو باری تعالیٰ تیرا محبوب سو رہا ہے، جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ فرمایا قبل قدمائہ، قبل قدمائہ۔ جبرائیل یہ کفوری ہونٹ اسی دن کے لیے دیے تھے، سوچتا کیا ہے میرے محبوب کے قدموں کو چوم، ٹھنڈک کافور کی ٹھنڈک محسوس کریں گے، آقا بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم رہے ہیں۔ ایمان یہ ہے، ایمان جبرائیل امین بھی یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، مولا تیرا محبوب دیر سے جاگے تاکہ دیر تک قدم چومتا رہوں۔ یہ عجیب رٹا ہے دنیا میں کہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ مجھے بتائیں شاگرد استاد کے پاؤں چومتا ہے یا استاد شاگرد کے؟ بیٹا پاؤں چومتا ہے نا میاں، ایسے ہی ہے نا، باپ کو نہیں چومتا پاؤں، بیٹا ہی چومتا ہے نا۔ یہ اعزاز بیٹے کو حاصل ہے کہ وہ والد کے پاؤں چومے، اور یہ اعزاز شاگرد کو حاصل ہے کہ وہ استاد کے پاؤں چومے۔ معراج کی رات جبرائیل امین میرے نبی کے قدم چوم کر وہ دنیا والوں کو بتائیں کہ جبرائیل نبی کا استاد نہیں بلکہ ان کے در کا غلام ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہم اس کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، مراد ہو کہ ان الفاظ کی مراد و مطلب معنی اللہ جانتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ان کے مقاصد، کئی مقاصد علماء نے بھی بیان کیے، ان میں سے ایک مقصد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ میں کچھ دلیل دے رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ الف سے مراد
لام سے مراد اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا الف سے مراد اللہ اس لیے سمجھ آتا ہے کہ وہاں الف ہے. محمد سے میم سے محمد اس لیے سمجھ آتا ہے کہ حضور کے شروع میں نام کے شروع میں میم ہے. لیکن لام سے جبرائیل کیسے سمجھ آتا ہے؟ یاد رکھیں عرب کا یہ دستور تھا، جب شارٹ نام لکھتے، شارٹ مختصر نام، تو صرف اس پورے نام کا ایک حرف لکھتے. اگر آقا ہوتا تو اس نام کا پہلا حرف، آقا ہوتا سردار ہوتا تو اس کے نام کا پہلا، اور اگر غلام ہوتا نام کا آخری. یہاں لام ہے جیم نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لام ہے، اللہ نے تو الف لام میم میں سمجھا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، شق صدر کیا گیا میرے آقا کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدر یعنی دل، کمال کا دل، سبحان اللہ. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے مصلی بچھایا، نماز شروع کی. نماز سے فارغ ہوئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کی طرح نیند سے آپ کا وضو ختم نہیں ہوتا؟ اصول ہے کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے تو اس کے بعد اگر عبادت کرنی ہے تو وضو کرنا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وضو نہیں کیا. ارشاد فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل. جبریل امین جب شق صدر ہوا نا، سرکار کے دل کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا دل ہے کہ جس کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں. کیا دل ہے کہ جس کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے. یہ عزتوں والی سواری. جب حضور تشریف فرما ہوئے تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہے. بس یہ میری آخری گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، خوشی کا وقت ہے، برکتوں کے لمحات ہیں، اس وقت تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آقا آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا جبرائیل میں تو معراج کے سفر پہ جا رہا ہوں، اتنی بڑی خوش نصیبی میرے لیے کہ میں رب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی. مجھے میری گناہگار امت، اس کو کہتے ہیں محبت، جو سرکار ہم سے کر رہے ہیں. حالانکہ یہ محبت ہمیں کرنی چاہیے. ایسے ہے نا جی، ہمیں سرکار کی ضرورت ہے، سرکار کو ہماری کوئی ضرورت. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اساں لوڑ تو ساڈی ہر ویلے، تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی. یا رسول اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم اگر مجھے نہیں مانو گے، میرے نبی کو نہیں مانو گے، کیا ہوگا؟ میں تمہاری جگہ اور لے آؤں گا. تم نہیں تو وہ تو مانیں گے. کہا کہ مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی. یہ محبت. صحابہ کرام روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت
بڑی خوش ہے، حشاش پشاش ہے، لیکن اسی عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر عذاب کی آیتیں نازل ہوئی۔ جب عذاب کی آیتیں نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ لمحات گزرے، تھوڑا سا وقت گزرا، ایک نماز، دو نمازیں، تین نمازیں، ایک دن، دو دن، تیسرا دن۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ حضور نہ گھر ہیں، نہ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، حضور تو ہے ہی نہیں، پورا مدینہ تڑپ رہا ہے، سرکار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ صحابہ نے تلاش کیا، سرکار نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں آپ رو رہے ہیں کہ سرکار نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت پہاڑوں کی طرف گئی کہ سرکار کا پتہ تلاش تو کرے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، چرواہے سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت دیکھی؟ کہا جی اتنا مبارک نام تو سنا ہی میں نے پہلی مرتبہ۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ہاں ایک عجیب واقعہ میں تم سے ذکر کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تیسرا دن ہے، سامنے غار دیکھ رہے، اس غار میں کوئی شخص ہے جو رو ہی رہے ہیں، رو ہی رہے ہیں، رو ہی رہے ہیں۔ میری بکریوں کا حال تم دیکھ رہے ہو، نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ اتنی آہو بکا، اتنی درد والی آواز کہ میری بکریاں کچھ نہیں کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہاں سے رونے کی آواز آتی ہے، یہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے آواز سنی؟ کہا سنی۔ کہتے کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی جملہ ہے۔ کیا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت کو بخش دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، ہم نے دیکھا سرکار نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے، وہی آواز مولا میری امت مجھے دے دے، مولا میری امت میرے حوالے کر۔ رب حب لی امتی کا ترجمہ یہ ہے، یعنی ان کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دے مولا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا آہو بکا سنا تو سب رونے لگے، ہم نے سرکار کو عرضیاں پیش کی، سرکار سر اٹھائیے، سرکار بس کر دیں، آج 3 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ سوئے، بس ایک ہی زبان پر لفظ ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہاں یہ امت کہ جن کے بارے میں سرکار 3 دن سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کر رہے تھے، کیا وہ امت سرکار سے یہ دعائیں کر رہی ہے؟ یہ دفاع ہے ہماری سرکار سے، 3 دن میرے آقا سر سجدے میں رب حبلی امتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھاتے رہے لیکن سرکار نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حضور نے کہا جب تک میرا رب میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ نہیں کرتا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹے، حضرت فاطمہ کے پاس ایک شخص بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، حضور کی کیفیت بتائی۔ حضرت فاطمہ چند خواتین کے ساتھ آپ آئیں، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا بابا بیٹی آئی ہے، جس بیٹی کے آنے پہ آپ اپنی مسند چھوڑ دیں، جس بیٹی کے آنے پہ آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں۔ آقا وہ بیٹی آئی ہے
बाबा सर सजदे से उठाए, फरमाया बेटा फातिमा जब तक रब नहीं मानता सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा गार से बाहर आई, आपने अर्ज की मौला मैंने सुन रखा है जब तू नहीं मानता तो तेरे प्यारे अपने सरों को नंगा करके तुझे मनाते हैं, तब तू मान जाता है। आज नबी की बेटी वो बेटी तो जिसके बारे में तूने आयत तत्हीर उतारी है, आज नबी की बेटी अपने सर से ये चादर उतारेगी और तुझसे दुआ करती है। हजरत फातिमा ज़हरा के ये जुमले, हाथ बढ़ रहा था चादर की तरफ, आसमान कांपने लगा, सूरज ने मुंह छुपा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन से कहा, ऐ जिब्राइल देर न करो, मेरे नबी की बेटी फातिमा के सर से चादर ना हटे, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचो और जाकर कहो या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठाए, आप जो कहेंगे आपकी उम्मत के बारे में मैं खुदा जही कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर मौके पे मुझे आपको हम सबको याद किया। मेराज की रात है, बुराक पे सवार हुए तो रो रहे हैं, रो रहे हैं। आज मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ गई। जिब्राइल पहले जाओ रब से पूछो मेरे उम्मत के बारे में रब क्या करेगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो आप जो कहेंगे मैं वही कर दूंगा। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ मोहब्बतें हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मेराज जहां अपना मकाम रखता है, अपनी पहचान रखता है, वहां हुजूर का ये अमल हमें मोहब्बत की तरफ खींचता है कि सरकार हमसे यूं प्यार करते हैं कि मेराज की रात भी हमें नहीं भूले। और हमारी सरकार से वफा कितनी है ये मैं और आप हम सब जानते हैं कि हमने सरकार की बातें कितनी मानी है। गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं कि तो हम सभी दावेदार हैं, लेकिन ये मोहब्बतें कुछ डिमांड करती हैं, ये मोहब्बतें कुछ तकाजा करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को दीन मतीन पर सही मानों में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।